وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ تو تیسرا باب ہے باب الخوف من الشرک۔ یہاں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا باب الخوف من الشرک، الشرک، یہاں الشرک سے مراد شرک اکبر اور شرک اصغر، یہ دونوں مراد ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ ابواب میں آپ نے یہ دیکھا، یہ سنا، آپ نے یہ جانا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے توحید کی معرفت، توحید کا مختصر سا خاکہ اور توحید کے بہت سارے فضائل اور توحید کو پختہ کرنے کے لیے کن چیزوں کو اپنانا ہوگا، ان ساری تفصیلات سے متعلق آپ کے سامنے باتیں آئیں۔ یہ سب باتیں جان کر ایک شخص توحید سے محبت کرے، توحید کو اپنے دل میں پیدا کر لے، توحید کے تقاضوں پر عمل کرے، اور توحید میں خلل لانے والی چیزیں چاہے شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو اس سے اجتناب کرے، پرہیز کرے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھیں توحید کو اپنا لینے کے بعد، توحید سے محبت کر لینے کے بعد، توحید والوں سے محبت کرنے کے بعد اور شرک والوں سے اعلان براءت کر لینے کے بعد توحید کی پختگی کے لیے ایک اور کام کرنا رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں ہر وقت، ہر لمحہ شرک، اس کے وسائل اور اس کی خطرناکیوں سے ہمیشہ ڈرتا رہے، ہمیشہ خوف کھاتا رہے، چاہے وہ بڑا شرک ہو، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو، کوئی بھی شرک کیوں نہ ہو، ہر قسم کے شرک اور وسائل شرک سے ڈرتے رہنا، اس سے خوف کھاتے رہنا، یہ توحید کی پختگی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جس آدمی کے دل میں شرک اور مظاہر شرک کی خطرناکی کا خوف اور ڈر دل میں نہ ہو، پھر وہ آگے چل کر شرک میں واقع ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگوں دیکھو، توحید کو اپنا لینے کے بعد شرک اور وسائل شرک سے بھی ڈرتے رہو، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، یہ یہاں بتانا مقصد ہے۔ اور اسی شرک اور مظاہر شرک کے خوف اور ڈر سے ہم اور آپ کی توحید صحیح ہو سکتی ہے۔ شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں شرک کا معنی آتا ہے التسویہ، برابر قرار دینا، دو یا دو سے زائد چیزوں کے درمیان برابر قرار دینے کو التسویہ کہا جاتا ہے۔ شرک کی دو بنیادی قسمیں ہیں، نمبر ایک شرک اکبر، نمبر دو شرک اصغر، جو دونوں اس باب میں مراد ہیں۔ شرک اکبر کی تعریف کیا ہے؟ اہل علم بیان کرتے ہیں ان يتخذ العبد لله ندا يسويه به في ربوبيته او الوهيته او اسمائه وصفاته، کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت میں یا توحید الوہیت میں یا توحید اسماء اور صفات میں کسی اور کو شریک کر کے اللہ کے برابر قرار دینے لگتا ہے، یا تو وہ اپنے دل میں اس کا عقیدہ رکھتا ہے، یا اپنی زبان سے کسی اور کو توحید کے تینوں قسموں میں اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتا ہے، یا پھر کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو توحید الوہیت، ربوبیت یا اسماء اور صفات میں کسی اور کو شریک بنانے پر دلالت کرتا ہے، ایسا کوئی کام کر بیٹھتا ہے۔ یہ ہے شرک اکبر کی تعریف۔ شرک اکبر کے تین اقسام اہل علم بیان کرتے ہیں، خود تعریف میں بھی آپ غور کر سکتے ہیں۔ شرک اکبر کی پہلی قسم الشرک فی الربوبیہ،
اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک قرار دینا، کسی اور کو برابر قرار دینا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے جتنے بھی کام ہیں جو اس کے خاص ہیں، ان تمام کاموں میں سے کسی ایک کام میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دینا، یہ شرک فی الربوبیہ کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں اگر کوئی لکھنا چاہتے ہیں مختصر الفاظ میں یوں لکھ سکتے ہیں ان یتخذ العبد للہ ندا یسویہ بہ فی ربوبیتہ۔ پہلے ہم نے شرک اکبر کی جو تعریف بیان کی ہے وہی سیم تعریف ہے، لیکن شرک فی الربوبیہ جب ہم کہتے ہیں صرف اس کے آگے بڑھا لیں یسویہ بہ فی ربوبیتہ۔ مثال کے طور پہ بارش برسانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ستارے بارش برساتے ہیں، تو پھر یہ شرک فی الربوبیہ ہو گیا۔ اللہ کا جو کام تھا بارش برسانے کا، اس کام میں بندے نے بارش کو شریک جو ہے ستاروں کو شریک قرار دے دیا۔ اس کی دوسری مثال آپ یوں یہ کر سکتے سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ اگر کوئی شخص اس بات کا عقیدہ رکھے کہ فلاں مرا ہوا شخص اسے اولاد عطا کرے گا، فلاں فرشتہ عطا کرے گا، فلاں نبی اس کو اولاد عطا کرے گا، تو پھر اس نے اللہ رب العالمین کے کام میں یعنی ربوبیت میں اس نے کسی اور کو شریک کر لیا۔ یہ شرک فی الربوبیہ ہے۔ شرک اکبر کی دوسری قسم الشرک فی الالوہیہ۔ عربی زبان میں اس کی تعریف ہوگی ان یتخذ العبد للہ ندا یسویہ بہ فی الوہیتہ، کہ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کی الوہیت میں کسی اور کو شریک ہونے کا عقیدہ رکھے یا اپنی زبان سے کہے، یا کوئی اپنے ایسا کوئی کام کرے جو کام شرک فی الالوہیت کا پتہ دیتا ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق قرار دیتا ہے، اس کا عقیدہ رکھتا ہے، یا پھر عبادات کے جتنے بھی اقسام ہیں، اس سے پہلے گزر چکے ہیں اقسام، تو عبادت کے جو بھی اقسام ہیں ان اقسام میں سے کسی بھی قسم کو ایک بندہ غیر اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں الشرک فی الالوہیہ۔ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی عبادتیں ہیں جس میں شرک ہوتا ہے اس کا خلاصہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک الشرک فی دعاء المسئلہ، الشرک فی دعاء المسئلہ، دعاء المسئلہ میں شرک قرار دینا۔ یہ دعاء المسئلہ کیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی اگلے ابواب۔ توحید الوہیت میں شرک کی دوسری بنیادی قسم الشرک فی دعاء العبادہ، الشرک فی دعاء العبادہ۔ دعاء العبادہ کیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یہاں بس یہ سمجھیں کہ الوہیت میں شرک جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں جو شرک ہوتا ہے وہ دو حصوں پر مشتمل، ایک دعاء المسئلہ میں شرک ہوتا ہے یا پھر دعاء العبادہ میں شرک ہوتا ہے۔ دعاء المسئلہ میں جو شرک ہوتا ہے اس کی مثال میں دے کر آگے بڑھوں گا۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کی زندگی میں کوئی بھی بڑی مصیبت آ گئی، اب وہ اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے پکارے۔ مشکلات کے وقت وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی مرے ہوئے شخص کی مدد طلب کرتا ہے کہ اے فلاں شخص، جبکہ وہ مرا ہوا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تو میری مدد کر، تو میری اس پریشانی کو دور کر۔ تو وہ کسی مصیبت سے نجات کا سوال کر رہا ہے غیر اللہ سے، تو پھر یہ ہو گیا الشرک فی دعاء المسئلہ۔ الشرک فی دعاء العبادہ کی مثال غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے کوئی شخص، غیر اللہ کے لیے اس کی غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے،
کسی ولی کے تقرب کے لیے ذبح کرتا ہے، کسی فرشتے کے تقرب کے لیے، کسی جن کے تقرب کے لیے ذبح کرتا ہے، کسی بھی جانور کو کوئی بھی چیز ذبح کرتا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ الشرک فی دعاء العبادہ کی ایک مثال ہے۔ بندہ اس میں جو عبادتیں ہیں، جیسے سجدہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے کرتا ہے، تو یہ شرک فی دعاء العبادہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، شرک فی الالوہیہ، الوہیت میں جو اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، یا تو وہ دعاء المسئلہ میں کیا جاتا ہے یا پھر وہ دعاء العبادہ میں کیا جاتا ہے بنیادی طور سے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو